السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھی، ہفتہ واری درس حدیث میں گزشتہ چند اتوار سے اللہ کے ذکر، استغفار اور توبہ کے متعلق بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ان احادیث کا ترجمہ ہوگا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص دعائیں سکھلائی ہیں خاص موقع کے لیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کو یاد کرے اور ان مواقع پر پڑھے تاکہ ان دعاؤں کی برکات سے مستفید ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا عند الکرب، اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کوئی بھی کسی بھی طرح کی آفت، مصیبت، پریشانی، تو یہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت والا ہے، وہ بہت بردباری اور معاف کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے۔ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ کرب اور مصیبت کے وقت جب اس دعا کو کثرت سے زبان سے پڑھا جائے، اس کے اثر سے مصیبت ہلکی ہونے لگتی ہے، اور اس مصیبت کے نتیجے میں جو دل میں بے چینی کی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ لہذا ہم بجائے اس کے کہ ہم اسی کرب میں کڑتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، شکوے کرتے رہیں، دوسروں کے سامنے اپنے دکھڑے سناتے رہیں، اس سے اچھا ہے اسی زبان سے یہ ذکر شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس کے اثر سے ساری مصیبتیں آہستہ آہستہ اللہ ختم فرما دیں گے۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحۃ، کل شام میں ایک سفر میں تھا اور ایک جگہ کہیں مجھے ٹھہرنا پڑا، سفر میں دوران سفر ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما لو قلت، جب تم وہاں ٹھہرنے کے لیے اترے اس وقت اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کے پاکیزہ کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے جو نقصان پہنچانے والی ہے، اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے، لم تضرک، وہ بچھو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کسی سفر میں ہے، کسی انجان جگہ پہ وہ اتر رہا ہے یا قیام کر رہا ہے، اترتے ہی دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بڑی جامع دعا ہے۔ اب وہاں جتنے نقصان پہنچانے والی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سانپ بچھو ہو، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اس کے نقصان سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ تو آگے کی روایت بھی بالکل وہی ہے۔ حضرت خولہ بنت
ثعلب رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نزل منزلا، جو آدمی کسی بھی مقام پہ اترتا ہے دوران سفر، فقال، اور وہاں اترتے ہی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لم یضرہ شیء، وہاں موجود کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتی یرتحل، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے، جب تک وہاں ٹھہرا ہوا ہے کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں اپنے اسفار میں اور اپنے گھر میں بھی یہ دعا صبح و شام کثرت سے پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے، مہینے کے آغاز پہ جو چاند نکلتا ہے اس کے لیے بھی دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و سکون اور ایمان کا ذریعہ بنائیے، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنائیے، وربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ لینے سے وہ چاند کا مہینہ جب تک ہم پر سایہ فگن رہے گا، انشاءاللہ اس مہینے کی ساری خیر، سارے امن و ایمان اور سلامتی حاصل ہوگی، اور جتنے اس مہینے کے شرور اور فتن ہیں مخلوقات کی طرف سے، اللہ اس سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل رأى مبتلا، کہ جب کوئی بھی آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح کی آزمائش، مالی آزمائش، جسم کی آزمائش، کسی بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ایک تو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے، تمہاری بیماری دور کر دے، تم کو شفا دے دے، ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری اس وقت اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، وہ دعا یہاں سکھا رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا کرو، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی عافانی، جس نے مجھے محفوظ رکھا، مبتلاک بہ، اس آزمائش سے جس آزمائش میں اللہ نے اسے مبتلا کیا ہے، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ الا لم یصبہ ذلک البلاء کائنا، اس دعا کا اثر یہ ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے اس آزمائش سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گے۔ تو کسی کے اندر بھی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی دیکھیں، ایک تو اس کے حق میں دعا دیں، دوسرا اس وقت یہ دعا کر دیں، اگر یہ الفاظ یاد ہے تو بہت اچھا، کم سے کم اردو ہی میں بول لیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ کم مایا کو، مجھ گنہگار کو ایسی آزمائش سے بچا کے رکھا، یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ایسے موقع پر شکر اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں اسی آزمائش سے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع رجلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تھے، کوئی سفر پہ جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، رخصت کرتے، اخذ بیدہ، اس کے ہاتھ کو پکڑتے، پکڑنے کے بعد دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، میں اللہ کو محافظ بناتا ہوں تمہارے دین کا، تمہاری امانت کا اور تمہارے آخری عمل کا۔ اللہ کو محافظ بناتا ہوں یعنی اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے، تم جو امانتوں کے ساتھ جا رہے ہو وہ ساری امانتیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جب بھی تمہاری زندگی کا آخری مرحلہ آئے اللہ اسے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، یعنی ایمان کے ساتھ تمہارا خاتمہ فرمائے۔
تو یہ بہترین دعا ہر اس شخص کے لیے جو رخصت ہو رہا ہے، کہیں دور سفر پہ جا رہا ہے۔ آگے کی روایت بھی وہی ہے، حضرت عبداللہ ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یستودع الجیش، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو رخصت کرتے، چاہے وہ لشکر جہاد پر جا رہا ہو یا کسی اور کام سے جا رہا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دعا دیتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم، میں تمہارے دین اور تمہاری امانتوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وخواتیم اعمالکم، اور تمہارا جو خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے، آخری عمل جس پر تمہیں موت آنے والی ہے، وہ بھی اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں کہ اللہ بحفاظت ایمان کے ساتھ تمہارا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ بہترین دعا ہے اس شخص کے لیے جو رخصت ہو رہا ہو اور ہم جس کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے تھے صحابہ کو کہ جب کسی ایسی قوم سے گزر ہو جس قوم کے بارے میں تمہیں خدشہ ہے کہ وہ تمہاری دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تو اس قوم کے قریب جب پہنچو یہ دعا پڑھو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بڑی بہترین دعا ہے اور صحابہ اس دعا کے عادی تھے، اے اللہ میں آپ کو ان کے اندر محافظ بناتا ہوں، یعنی آپ ان کے اندر، اس قوم کے اندر ہماری حفاظت فرمائیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور اے اللہ ہم آپ ہی کی پناہ چاہتے ہیں ان کے شرور سے، ان کی سازشوں سے۔ تو جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کب بھی حالات خراب ہوں اور ایسی جگہوں سے گزر ہو کہ ہم تنہا ہوں اور وہ آبادیاں پوری کی پوری دشمنان کی ہیں، تو یہاں یہ دعا پڑھتے ہوئے گزرے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج رجل من بیتہ، کوئی بھی شخص جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے ہوئے دعا پڑھ لیتا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، انتہائی آسان دعا کہ اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ ہی پر میں نے توکل اور بھروسہ کیا، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، جو ہے سب اللہ کی ذات ہے۔ اتنی مختصر سی دعا پڑھ کے جب نکلتا ہے، یقال له حینئذ، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں ہدیتا و کفیتا و بقیتا، کہ تو اللہ کی رحمت میں آ گیا، تجھے اللہ کافی ہو گیا اور تجھے گھر کے باہر کے تمام شرور سے بچا لیا گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ، یہ دعا سنتے ہی شیطان ایک طرف ہٹ جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَبُقِيَ، اب میرا کیا کام اس شخص کے پاس جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور جس کو اللہ نے تمام شرور سے بچا لیا، اب میرا وہاں پر کیا کام، یہ کہہ کے شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے خود بھی گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، یہ بڑی مؤثر دعا ہے۔ ساری فتنے، ساری مصیبتیں، سارے حادثات، سارے ایکسیڈنٹ گھر کے باہر ہی ہوتے ہیں۔ آدمی صحیح سلامت گھر سے نکلتا ہے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم خبر آتی ہے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، تو ایسا ہو گیا، تو ویسا ہو گیا۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں تاکہ خود بھی محفوظ رہیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ بچے بھی محفوظ رہیں، بحفظ و سلامت گھر واپس آئیں۔ مختصر سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رجل، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے شکوہ کیا، ہموم لزمتنی، غم ایسے ہیں جو مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ایسے کچھ غم ہیں زندگی میں مجھ سے چمٹ گئے ہیں، لزمتنی۔ دوسرا یہ کہ ودیون، قرضے اتنے ہیں ادا ہی نہیں ہوتے۔ تو ایک طرف قرضے ہیں اور دوسری طرف زندگی کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو کچھ
اس کے لیے کوئی حل؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمک کلاما، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں؟ اذا قلتہ، جب تم اسے پڑھنے لگو گے، اذهب اللہ ہمک وقضا دینک، اللہ تمہارے غم کو بھی دور کر دیں گے، تمہارے قرض کو بھی ادا کرنے کا اسباب پیدا کر دیں گے۔ وہ شخص نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب صبح ہو اور جب شام ہو، دونوں وقت یہ دعا پڑھو، صبح و شام۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں غم سے اور زندگی کی پریشانیوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، والکسل اور سستی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخیلی سے، والجبن اور بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے سے، اس کے بوجھ سے، وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور انسانوں کے ظلم سے۔ بہترین دعا ہے یہ صرف غم اور قرض ہی کے لیے نہیں، جس آدمی کے مزاج میں بخیلی ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے، جس آدمی کے دل میں بزدلی، ڈر اور خوف والی کیفیت ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے، جو آدمی کسی انسان کے ظلم کا شکار ہے وہ بھی یہ دعا پڑھے۔ ان سب کا ذکر ہے اس دعا میں۔ یہ دعا سکھائی، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص واپس آئے، کہتے ہیں ففعلت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسا فرمایا میں نے ویسا ہی کیا، اذهب اللہ ہمی، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ نے میرا غم بھی دور کر دیا، وقضا عنی دینی، میرا قرضہ بھی ادا فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ایسا جو ہے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ تو یہ بہترین دعا ہے ہمارے زندگی کی تمام جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے اور ان کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے کے لیے۔ یہ دعا ہم یاد کریں اور پڑھیں صبح و شام۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں انشاءاللہ دعاؤں کے تعلق سے، آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان مؤثر اور مفید دعاؤں کو صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی برکات سے ہم سب کی زندگیوں کی شرور اور فساد کو ختم فرمائے، خیر اور عافیت ہی نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔